بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے ضابطہ حیات اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع بہت سمپل ہے یٹ ویری کمپلیکس. جنات کے انسانوں پہ اثرات. جنات کیا ہیں؟ قرآن پاک ان کے بارے میں ہمیں کیا انفارمیشن دیتا ہے؟ ایک عام آدمی یہ کس طرح سوچ لیتا ہے کہ اس کے اوپر جن حاوی ہو گیا ہے؟ اور عام پیر اور عامل سادہ لو آدمیوں کو کس طرح بیوقوف بناتے ہیں؟ نفسیات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے مستقل مہمان موجود ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر، اور ان کے ساتھ ایکسکلوسیولی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد جمیل، جو کہ مائنڈ سائنسز میں بہت نامور ہیں. آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک کیا بتاتا ہے؟ جنات کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئرلی بتایا ہے کہ جیسے ہم انسان اللہ کی ایک مخلوق ہیں کہ جو آزمائش سے گزر رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے ایک اور مخلوق ہے کہ جو ہم کو نظر نہیں آتی، جن کو کہ جنات کہتے ہیں. سورہ رحمان کو ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فعل استعمال کیا ہے وہ دو مخلوقات کے لیے کیا ہے، انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے. تو اس مخلوق کے موجود ہونے اور آزمائش میں مبتلا ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ان کے کیا تجربات ہوتے ہیں، ہم انسانوں سے کیا تعلقات ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ اختلاف ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک انسان کے مشاہدے تجربے کی بات ہے. لیکن قرآن مجید کا بیان اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ یہ ایک بالکل ڈسٹنکٹ مخلوق ہے کہ جو ہم انسانوں ہی کی طرح ہیں. جیسے ہم انسانوں میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہم انسانوں میں ضروریات ہوتی ہیں، جیسے ہم انسانوں میں مختلف چیزوں کے بارے میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان کے ہاں بھی یہ تمام معاملات ہیں. اور جس طرح ہم لوگ آزمائش میں ہیں، یہ لوگ بھی آزمائش میں ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا یہ کوئی اثرات مرتب کر سکتے ہیں ہم انسانوں کے؟ قرآن مجید سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے. یعنی یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ وہ ہمارے اندر وسوسہ اندازی کر سکتے ہیں. قرآن نے کہا اپنی سب سے آخری سورہ میں کہ یوسوسو فی صدور الناس، وہ انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی پروسیس ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے اندر کچھ منفی خیالات کے پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں جنات میں سے وہ کہ جو شریر اور ایول ہیں، جن کو کہ شیطان کہا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، اب وسوسہ ڈالنا ہم سب جانتے ہیں کہ وسوسوں کی وجہ سے ہی بہت ساری پرابلمز ہمارے معاشرے میں انفرادی سطح پہ بھی چلتی ہیں اور اجتماعی سطح پہ بھی چلتی ہیں. یہ وسوسہ ڈالنا سائنٹیفک وے میں آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ کہ ایک طرح کی کنفیوژن ہے نا، یہ پینیٹریٹ کس طرح کرتا ہے آئیڈیا انسان کے مائنڈ میں؟ اگر نفسیاتی طور پہ دیکھا جائے تو ہمارے یہاں جو کلچرل ایویڈنس ملتی ہے انسانوں پہ جنات کے حملوں کی، وہ کچھ تھوڑی سی مختلف طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اگر کسی شخص کو کوئی پاگل پن کا دورہ پڑے تو کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ جن آتا ہے. بالکل، یہ تو بہت کامن، اور عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ کامن ہے. دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جب اس پہ جن آتا ہے تو اس وقت یہ واقعی جن ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز بدل جاتی ہے. جی بالکل. اس میں طاقت اتنی آتی ہے کہ وہ کرسی یا وہ چیز جسے ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا، اس نے اٹھا لیا تھا تو وہ جن نے اٹھایا تھا. یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. پھر تیسری اس کے اندر جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بعض اوقات وہ جن جو آتا ہے وہ کچھ ایسی باتیں بھی بتا دیتا ہے جو انٹیوٹیو ہوتی ہیں. یعنی جن کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتا ہونا چاہیے، اس کو پتا ہوتی ہے، اور ان میں سے کافی ٹھیک بھی نکلتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اثرات ہم روزمرہ کی زندگی میں کبھی کبھار ضرور دیکھتے ہیں. اب میڈیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں دو زاویے ہیں جنات کا. یہ سو کولڈ، ہم ان کو ابھی جنات نہیں کہہ رہے، ہم جنات کا اثر تو ہوگا لیکن ہم بیماری کی بات کر رہے ہیں. ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپریسو ہوتا ہے. یعنی ایکسپریسو سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے اور لوگ وہ جن دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کو ہماری زبان میں ہسٹیریکل کہتے ہیں. ہسٹیریا وہ کنڈیشن ہے کہ ایک خاتون یا ایک مرد جس پہ بہت زیادہ مینٹل پریشر پڑا، دباؤ پڑا، اور وہ ٹینشن نکال نہیں سکی، تو وہ از خود اس سے جسم سے نکلنے کے لیے ایک اٹینشن سیکنگ بیہیویئر میں چلی جاتی ہے. اور اس میں پھر وہ جو پرسیو کرتی ہے اس کو لاشعوری طور پہ وہ ان ایکشن لے آتی ہے، اور پھر وہ آواز موٹی کر کے اور جن بن گیا. پھر جن سے لوگ ڈریں گے. وہ عورت جس کو گھر میں عزت نہیں مل رہی تھی
جس کو لوگ ڈرایا کرتے تھے اب وہ جن جب اس پہ حاوی اب وہ ہو جاتا ڈرائے ہے گی سب اب وہ کو۔ ڈرانا شروع تو ٹھیک۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کے اندر پرسپٹیو ہے کہ آپ میں لوگوں کو جن نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو جن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے۔ اور آپ اسے ڈر رہے ہیں، اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا بھی ایک طبقہ ہے، اور یہ طبقہ بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہے، صرف کہتا نہیں ہے بلکہ وہ قسمیں کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ فلاں گھر پہ سایہ ہے، بالکل۔ میں گیا اور میں نے ایک بابے کو دیکھا۔ یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جنگل میں گئے تو چڑیل دیکھی، اور چڑیل کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چڑیل کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، یہ سارے چیزیں بنی ہیں۔ یہ جو طبقہ ہے یہ بھی ایک میڈیکل النس ہے۔ اوکے یہ زیادہ تر جو سکیزوفرینک پیشنٹس ہوتے ہیں اوکے، جن کے اندر یہ ایلوژنز آ جاتے ہیں، ہلوسینیشنز آ جاتے ہیلوسینیشن ہیں، سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ان کو باقاعدہ وہ تھاٹ جو ان کے دماغ میں یا فیئر یا خوف جو ان کے دماغ میں ہوتا ہے وہ پرسونیفائی ہو کے سامنے نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ دو اثرات جو ہیں یہ دیکھے جاتے ہیں۔ ہم واپس آتے ہیں گفتگو کی طرف۔ ڈاکٹر خالد جمیل نے اس کو ہسٹیریا شیزوفرینیا سے ریلیٹ کیا ہے۔ ہم قرآن پاک کی روشنی میں ڈاکٹر خالد ظہیر سے یہ جانیں گے کہ اس کی ایکسپلینیشن کہ جسم میں داخل ہو جانا، جسم پہ کنٹرول حاصل کر لینا، آپ کو نظر آنا، یہ سب جنات کا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہاں پر ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جنات اور انسان، ان کے ایک دوسرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اور کیا صرف جن ہی انسان پہ اثر ڈال سکتا ہے کہ کوئی انسان بھی جن پہ اثر ڈال سکتا ہے، اور یہ کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جن انسان سے بدتر ہی ہوں؟ یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر خالد ظہیر کی طرف واپس چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ ممکن ہے ایک فورس کی شکل میں جن کا انسان کے اندر آ جانا اور پاورفل قسم کی بڑے ایکسپیریمنٹس کر کے دکھانا کہ لوگ مرعوب ہو جائیں؟ کیونکہ یہ ہوتا ہے جس طرح کہ ڈاکٹر خالد جمیل نے کہا ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن قرآن پاک سے کیا ملتی ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید میں جنات کے بارے میں جو بیانات ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جنات موجود ہیں۔ ٹھیک۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عظیم پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے جنات کو مقرر کر دیا تھا جو ان کے لیے بہت سی چیزیں بناتے تھے، تعمیرات میں وہ انوالو تھے۔ یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ ان کے اندر یہ غلط فہمی تھی کہ وہ غیب کی بہت سی چیزیں جانتے ہیں۔ تو چنانچہ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو بہت عرصہ ایسا گزرا کہ جنات کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اور جب ایک کسی انسیکٹ کی وجہ سے، کیڑے کی وجہ سے بالآخر ان کو ان کی موت کا علم ہوا تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ غیب کو نہیں جانتے، کہ وہ پاس کھڑے ہوئے یہ تو بتا نہیں سکے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال فرما گئے ہیں، تو وہ باقی غیب کی باتیں کیسے معلوم بتا ہوتا سکتے؟ ہے کہ جیسے ہم انسان غرور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنی ابیلٹیز کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جنات پہ بھی یہ پرابلم ہے۔ جو سوال آپ نے کیا، سچی بات یہ ہے کہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اب وہ چیز ہے کہ جس کو ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کے مشاہدے اور تجربات سے جانیں گے۔ میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ یقیناً اس معاملے میں سائنس اور سائنٹیفک نالج بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں بھی آدمی ویسے متعصب نہ ہو جیسے کہ مثال کے طور پر ہم مذہب کی دنیا میں ہو جاتے ہیں کہ ایک چیز کو ماننے کے نتیجے میں باقی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو جو ہمارے تجربات ہیں ان میں جو ویلڈ ایکسپلینیشنز ہیں سب کی سب کو سامنے رکھ کر ایک نتیجہ نکالنا چاہیے، اور اگر یہ بات معلوم ہو کہ بہت سے لوگ مثال کے طور پر فراڈ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اٹینشن چاہتے ہیں، اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ تمام وہ تجربات یا ایپیسوڈز جو بظاہر جن ریلیٹڈ ہوتے ہیں سارے کے سارے ہی غلط ہوں۔ یعنی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ذہن کو کھلا رکھا جائے اور ہر واقعے کو اس کے میرٹ پہ دیکھا جائے، تو کیا خبر کہ بعض اوقات یہ معلوم ہو کہ بعض واقعات میں واقعی کوئی ویسی ایکسپلینیشن کار فرما نہیں ہے جیسی کہ عام طور پر سائنٹیفک انداز میں سمجھی جاتی ہے، بلکہ کوئی اور فینومینن بھی اس میں انوالو ہو سکتا ہے۔ سو اس کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن قرآن مجید اس کے بارے میں کوئی براہ راست بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب ہم کچھ سوالات کے سلسلے کی طرف جائیں گے۔ لوگوں نے آپ سے کچھ کوسچنز پوچھے ہوئے ہیں۔ جی، میرا نام امبر ہے۔ میں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے جنوں کے اثرات سے متعلق یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے سورہ ناس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پناہ مانگو
وسوسہ ڈالنے والے جنوں اور انسانوں سے. تو پھر آیا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ وسوسہ اپنی حیت میں کیا ہے اور یہ برین کو کس حد تک آکوپائڈ کر سکتا ہے؟ اتنا ذہن کو قابو میں کر سکتا ہے کہ یہ ہیلوسینیشنز پیدا کرتے ہیں، یا کوئی بھی فزیکل آپ کے اندر کوئی اس کا سمٹم پیدا ہو جائے، جیسے کہ ٹیمپریچر کا بڑھنا یا ڈرنا، اس قسم کا کوئی بھی جسمانی طور پہ کوئی عمل ظاہر ہونا شروع ہو جائے، تو اس طرح کا کچھ عمل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، جو قرآن مجید نے بات کی ہے وہ تو صرف اتنی کی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، جو انسانوں کا رب ہے، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، جو انسانوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، ان وسواس کے خناس سے کے شر سے کہ جو وسوسہ اندازی کرتے ہیں. اور یہ وسوسہ اندازی کرنے والے جو مخلوق ہے وہ انسانوں کے سینوں میں، ان کے دماغ میں خیالات کو ڈالتے ہیں، اور یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. اب وسوسہ اصل میں ایک منفی برے خیال کو کہتے ہیں. یہ خیال انسان کے اوپر کتنا اثر انداز ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر ایکسپلین کریں گے، انسان سے دوسرے انسان سے فرق پر منحصر ہوتا ہے. ٹھیک. کچھ لوگ مضبوط ہوتے ہیں، کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں. سو اگر کوئی خارجی فیکٹر آپ کے اندر کچھ خیالات پیدا کرے اور آپ کو متاثر کرے تو یقیناً اس کے اثرات ہوں گے. بعض لوگ تو صرف ایک خیال سمجھ کے اس کو نظر انداز کر دیں گے، اور بعض لوگ نفسیاتی طور پر زیادہ متاثر ہوں گے، تو ٹھیک. یعنی اس کا بڑا امکان ہے کہ وہ ڈپریسڈ بھی ہوں اور ان کے اوپر بری طرح سے منفی اثرات ہیں کہ جو مترتب ہوں. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سرٹنلی دیکھیں، اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے کہ جو قرآن کے حوالے سے ہے کہ سورہ میں یہ ذکر ہے کہ یہ وسوسے پیدا کرتے ہیں اور یہ جنات ہوتے ہیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس کے علاوہ بھی وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ تمام وسوسے جو پیدا ہوں وہ جنات ہی کے نتیجے میں. صحیح ہے. تو ہمیں یہ طے کرنا، اور یہ طے کرنا بڑا آسان ہے کہ اس کی یہ میڈیکل کاز ہے یا نان میڈیکل کاز ہے. کیونکہ اگر میڈیکل کاز ہوگی تو اس کی کچھ علامتیں ہوں گی، اور جب آپ پروب کرتے ہیں تو آپ کو بالکل پتہ چل جاتا ہے. مثال کے طور پہ جن لوگوں کو نفسیاتی مسائل کی وجہ سے اس قسم کی حالت میں وہ جاتے ہیں، ان کے یہاں جو ڈپریشن اگر ہوگی تو اس کا انداز مختلف ہوگا، ٹھیک، ایکسپریشن کا انداز مختلف ہوگا. بلکہ میں یہاں پہ ایک اور زیادہ مناسب لفظ استعمال کرنا چاہوں گا جنہیں، تاکہ ہم ڈاکٹر صاحب جنات اور جنہیں ہم جنات نہیں کہہ رہے، بیماریاں کہہ رہے ہیں، ان میں فرق پیدا کر سکیں. اور وہ لفظ میں بھوت کا لفظ استعمال کروں گا. ٹھیک. میرے نزدیک جنات تو ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ قرآن میں ان کا ذکر ہے. کچھ جنات سے ملتی جلتی چیزیں جو انسان کی تخیل میں پیدا ہوتی ہیں وہ بھوت ہوتے ہیں. ٹھیک. اور وہ بھوتنے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور ہم ان بھوتوں کو بعض اوقات جنات کا نام دے کے، اور جو یعنی ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ جنات پڑے. اب جو بھوت ہوتا ہے بیسیکلی، اگر آپ اس کے لغوی معنوں میں بھی جائیں اور اس کے میڈیکل معنوں میں بھی جائیں تو کہتے نہیں ہیں کہ فلانے کے دماغ میں بھوت سوار ہو گیا، ہیرو بننے کا بھوت سوار ہو گیا، یا کچھ کام کرنے کا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا خیال جو ایک خاص شدت کے ساتھ آپ کو آکوپائی کرے اور پھر آپ کے اندر وہ تبدیلیاں بھی لے آئے. ٹھیک. یہ ایک اور آپ کو اتنا زیادہ ایفیکٹ کرے کہ اس کی وجہ سے آپ کے ایکسٹرنل بیہیویئر میں چینجز آنا شروع آ جائے. اوکے جی، نیکسٹ کوسچن لیں گے ہم ڈاکٹر صاحب. جی. کہا جاتا ہے جنات لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ دیکھیں، ایک پوری سورہ ہے، سورہ جن، بہت طویل تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں جنات کا آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ بیان ہوا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات اور انسانوں کا انٹریکشن تو ہے، جس میں جنات بالعموم انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی وجہ سے جنات بھی گمراہ ہوتے ہیں. یہ معاملہ عام طور پر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وسوسہ اندازی ہی کی حد تک ہوتا ہے. اس سے زیادہ اور کیا معاملہ ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. یہ بات کہ جنات انسانوں میں انٹرسٹڈ ہوں جیسے کہ انسان میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے، اس نوعیت کی کوئی جذباتی وابستگی
اس کے بارے میں کوئی بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی. اس وجہ سے یہ لوگوں کی سٹیٹمنٹ ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کا انکار کر دینا چاہیے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس پر کوئی یقین کرنے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب کھلے الفاظ میں اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہوا. میں بلکہ انہی کی بات کو تھوڑا سا ایک اور پہلو سے دیکھتے ہوئے, طبی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہوئے, بالکل دیکھیے, جب یہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں جن لڑکی پہ یا کسی خوبصورت لڑکی پہ عاشق ہو گیا, تو اس لڑکی جس پہ وہ عاشق ہوتا ہے اس پہ پھر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے, تبھی تو آپ کہتے ہیں نا. اچھا, اس کیفیت میں آپ دیکھیں کہ جب وہ لڑکی ہوتی ہے تو اگین اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہوتا ہے اس کا, وہ منفرد ہونا چاہتی ہے, پرومیننٹ ہونا چاہتی ہے, وہ اپنے حسن کو ریئلائز کروانا چاہتی ہے, رجسٹر کروانا چاہتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگین اس وسوسے سے یا اس نفسیاتی بیک گراؤنڈ جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں اس وجہ سے یہ سامنے آتی ہیں. اور پھر ہمارے ہاں بدقسمتی سے کلچرلی تھوڑا سا ایگزیجریشن کی عادت ہے. وہ پھر لوگ کیا کریں گے, وہ یہ بھی کہہ دیں گے, مجھے کئی پیشنٹس آتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جب وہ جن اس پہ عاشق ہوتا ہے تو پھر ایک تتلی کے روپ میں وہ آتا ہے. اچھا, اور اب تتلیاں تو پھرتی رہتی ہیں. بالکل بالکل. تو اس قسم کے پھر لوگ مبالغے ساتھ میں شامل کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, ہمارے سوالات کا سلسلہ تو جاری رہے گا, لیکن اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جنات کے بارے میں کچھ کوسچنز جو ہم نے ریکارڈ کیے ہیں, ہم ان کے جوابات دے رہے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر سے. جی ڈاکٹر صاحب, نیکسٹ کوسچن لیتے ہیں. ظہیر صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا جن انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, یہ پھر ایک ایسی پاسبلٹی ہے کہ جس کو ہم ایک اندازہ ہی ہے کہ جس کے مطابق بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک. یہ بات کہ جنات انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی جانب سے انسانوں کے اندر منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں, اس کو تو ظاہر ہے کہ ہمیں ماننا ہے. یہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. قرآن مجید سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ چاہے جنات انوالوڈ ہوں یا نہ ہوں, بعض لوگ بعض دوسروں کے اوپر یہ اثر ڈال دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں باقاعدہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں. سو معلوم ہوا کہ یہ کچھ ایکسٹرنل فورسز ہیں, چاہے جنات کی شکل میں, چاہے آپ اس کو جادو کہیں یا جادو سے ملتی جلتی چیزیں کہیں, ان کا بھی ذکر ملتا ہے. یہ بات براہ راست تو قرآن نے نہیں بتائی کہ کوئی جن کسی انسان کو ہلاک کر سکتا ہے, لیکن ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں یہ تو ہوتا ہے نا کہ انسان انسان کو قتل کر دیتا ہے. تو اس دنیا کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کی جگہ بنایا ہے جہاں ایول فورسز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دوسروں کو تنگ کریں, تو اس کے امکان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. البتہ عام حالات میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش میں مبتلا کر کے کچھ حفاظت بھی پرووائڈ کی ہے, خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا امکان بہت کم ہے. جی ڈاکٹر صاحب, نیکسٹ کوسچن لیں گے ہم. جی میرا خالد حساب سے یہ سوال ہے, کیا جو شخص جنوں سے رابطہ کرے گا کیا جن اسے بہکائیں گے؟ دیکھیے, قرآن مجید نے بالعموم جو جنات کا ذکر کیا ہے وہ ایسے کیا ہے کہ وہ ایک دوسری مخلوق ہے کہ جس کا ہم سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن قرآن مجید میں سوائے سلیمان علیہ السلام کے اس ذکر کے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان کے خادم جن تھے اور اللہ کی طرف سے ظاہر ہے ان کو یہ ایک سہولت فیسلٹی ملی تھی, باقی کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ جس میں ہم کو اس بات کی طرف مائل کیا گیا ہو, انکریج کیا گیا ہو کہ ہم جنات کے ساتھ تعلق قائم کریں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت رہنمائی کے مطابق ایک کامیاب اخلاقی روحانی زندگی گزارنی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جنات کے ساتھ رابطہ قائم کرنے میں دلچسپی رکھے. میں نہیں کہہ سکتا کہ انسان جنات سے رابطہ قائم کرے گا تو لازماً وہ اس کو گمراہی کرے گا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آخر اس رسک کے لینے کی ضرورت کیا ہے, کیونکہ جب انسان کو اتنا مکمل عقل کے ساتھ بنایا گیا ہے تو پھر ایسی چیزوں کا سہارا اس لیے رسکی ہے کہ آپ ایک ایسی مخلوق کے ساتھ رابطہ قائم کریں جس کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے, آپ جان ہی نہیں سکتے کہ وہ کون ہے, اس کا آپ کے ساتھ تعلق پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے, آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو آدمی اپنے آپ کو اپنی زندگی میں پریشان کیوں کرے؟ صحیح, بالکل صحیح.
نیکسٹ کوشچن لیں گے ہم ڈاکٹر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جنوں سے رابطہ کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب لوگ تلے میں ہیں، رابطہ ضرور کرنا ہے. دیکھیں یہ لوگوں کو اس میں بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک ایسی مخلوق کے جو نظر نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ رابطہ ہو، وہ ان کو خبریں سنائے اور ایک ایسی دنیا کے بارے میں بتائے کہ جو فیوچر کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت خطرناک اور رسکی چیز ہے. میں ایک آخری حد تک یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن ایک عام آدمی کو کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایسی مشکل مصیبت میں مبتلا کرے کہ جس کے خدشات زیادہ ہیں، جس میں پازیٹیو مثبت امکانات بہت کم ہیں. جی ڈاکٹر صاحب نیکسٹ کوشچن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ سوال ہے کہ جنوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، کیا اسے سائنسی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر خان. دیکھیں اس کے دو ایلیمنٹس ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ قرآن میں بیان ہوا ہے اور ظاہر ہے اس وجہ سے ہم اس کو مانتے ہیں، ہمیں اس کا یقین ہے، رد نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو تجربات ہمارے سامنے دوسرے لوگوں کے حوالے سے آتے ہیں، ہم سٹوریز سنتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں، تو اس میں ہم بہت کیئرفل ہوں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے اور اب یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس چیز کا ذکر قرآن میں ہے ان کو اس کا تجربہ ہوا ہے اس لیے ہم ان کی بات مان رہے ہیں. ٹھیک. لیکن ہم اس شوق میں کہ ہم ہر اس بات کا رد کریں گے کہ جو نظر نہیں آ رہی ہم اس کا انکار کر دیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. ہر دعوے کو اس کے میرٹ پر لینا چاہیے اور یقیناً جو سائنٹیفک اس کی جو کازز ہیں اس دعوے کی اس کو ضرور ایکسپلور کرنا چاہیے. اور میں ڈاکٹر صاحب سے بھی چاہوں گا کہ وہ میری اس بات پر تبصرہ کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اگر کسی چیز کی کوئی سائنٹیفک کاز دریافت ہو جائے تو پھر ہم کسی ایسی غیبی حقیقت کے ہونے کا بالکل انکار کر دیں؟ یعنی کیا دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہونے کا امکان نہیں ہے؟ دیکھیے بالکل بیک وقت موجود ہونے کا بھی امکان ہے، لیکن اب تک کی گفتگو جو لوگ سن رہے ہوں گے یا کم از کم جو میں نے آپ سے سیکھا اس میں دو باتیں بڑی کلیئر ہیں. ایک بات تو یہ کلیئر ہے کہ جنات ہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں بھی ذکر ہے. اور دوسرا ان کا اثر بھی ایک خیال کی صورت میں آ سکتا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں امکانی باتیں ہوئی ہیں کہ امکان ہو سکتا ہے کہ ہم رد نہیں کر رہے اس کو. ٹھیک. اب میں میڈیکل تجربات کی بنا پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میں نے پچھلے 28 سالہ اپنے میڈیکل ایکسپیرینس میں یا 29 ایئرز ایکسپیرینس میں ری ہیب کا ڈاکٹر ہوں. میرے پاس نیورولوجیکل پیشنٹس بھی آتے ہیں، سائیکیٹرک پیشنٹس بھی آتے ہیں، ٹانگوں کی بیماریوں اور معذوریوں کے مریض بھی آتے ہیں. ان میں جو لوگ بھی جنوں کے حوالے سے آئے ہیں ان میں سے آج تک 99.9%، میں 1% کا الاؤنس دے رہا ہوں، سارے کے سارے وہی تھے جن کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی ہی مسئلہ تھا. صحیح. تو آن دا بیسس آف دیٹ میں بڑا کلیئر ہوں کہ زیادہ تر جتنی بھی ہمیں مینیفیسٹیشن نظر آتی ہیں جہاں پہ کہ دورے پہ جن پڑ گیا یا یہ چیزیں، یہ زیادہ تر بیماری ہی کا حصہ ہے. کیونکہ آپ کی گفتگو سے یہ بھی پتہ لگا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا جی، اور بڑا کھل کے کیا، اور یہ بھی کہا کہ جنات جو ہیں، یہ کہیں نہیں کہا کہ جنات اور انسان جو ہیں ان کے آپس میں تعلقات قائم ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب ان کا اس قسم کا تعلق بھی نہیں ہے تو ہم ظاہر ہے اس کو بالکل ایک جگہ تعلق اس مفہوم میں کہ وہ فزیکلی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ دونوں سے رائے چاہوں گی. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان کے انڈر جب جنوں کو کیا گیا تو حضرت سلیمان کی کوئی اپنی طاقت یا کوئی اپنا کلام نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے جنوں کو قابو کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان جنوں کو حضرت سلیمان کے تابع کیا تھا. میں آپ کو بہت سے ایسے لوگوں کا بتاتا ہوں. ہمارے یہاں پیشنٹس آتے ہیں، ہمارے یہاں جن نکالنے والے بھی آتے ہیں، میں نے جن نکالتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اور ایسے مریضوں کو، اور آپ کو میں بڑا تعجب سے اور بغیر کسی شرم کے بتاؤں کہ انیشلی جب بعض اوقات پیشنٹ آیا کرتے تھے تو ہم خوفزدہ بھی ہو جایا کرتے تھے. صحیح. کیونکہ آپ ایک خاتون کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ جب گردن گھماتی ہے تو گردن گھمانے کا اینگل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نارمل آدمی نہیں گھما سکتا. تو دین یو اسٹارٹ thinking for a moment کہ this may be abnormal.
اسی طرح جو قوت کی میں نے اسے ریلیز فینومینا کہتے ہیں. صحیح. کہ جب آپ اس ٹرانس میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہماری جو انہیبیشنز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. جب ہماری انہیبیشن ختم ہوں گی تو ہم اول فول بکنا شروع ہو جائیں گے. ہماری جو آواز بدلتی ہے وہ ہمارے ووکل کارڈز ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے ووکل کارڈز کو ٹائٹ کر لیں اور میں دانستہ طور پہ چاہوں تو میں عورت کی آواز نکال سکتا ہوں اور عورت مرد کی آواز نکال سکتی ہے. فزیولوجیکل چینجز آپ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کو ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو مینیفیسٹیشنز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ زیادہ تر کیا وہ 99.9% بایولوجیکل ہوتی ہیں. اور اس کا فائدہ دیکھیں جن نکالنے والے کیسے اٹھاتے ہیں. چونکہ یہ ایک تھاٹ ہوتا ہے اور سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے تو سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر کا جو سب سے آسان اور مؤثر طریقہ ہے وہ کاؤنسلنگ ہے یا وہ گمکس ہے. وہ کرتا کیا ہے ایک جن نکالنے والا وہ چمٹا گرم کر کے جب اس آدمی کو لگاتا ہے یا عورت کو لگاتا ہے اور 6-7 دفعہ تو اس کا اب امتحان شروع ہو جاتا ہے درد محسوس کرنے کی سخت کا اور برداشت کی. جہاں اس کی برداشت ٹوٹتی ہے وہاں وہ کہتی ہے میں نکلنے لگا ہوں وہاں وہ جن نکل جاتے ہیں. یہاں پر ناظرین ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ. بریک کے بعد مزید سوالات ہیں دونوں ڈاکٹر صاحبان کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم سوالات کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں جوابات دینے کے لیے. جی نیکسٹ کوسچن. السلام علیکم. میرا سوال ظہیر صاحب نال یہ ہے کہ یہ جڑے پیر فقیر نے یہ جڑے وظیفے کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں انہاں دی کی دینی حیثیت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ان کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے. دین تو آیا ہے ہماری ہدایت کے لیے. اللہ کا پیغام ہے کہ ہم اس دنیا میں کیسے اچھی اخلاقی روحانی زندگی گزاریں تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں اور آخرت میں کامیاب ہوں. چنانچہ دین بات کرتا ہے پاکیزگی کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں. دین ہمارا کوئی جسمانی علاج کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. البتہ اگر کچھ لوگوں کو اپنے تجربات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی آیت کے ذریعے سے یا کسی ذکر کے ذریعے سے کسی کا کوئی علاج ہوتا ہے تو ہوتا ہوگا. یعنی اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو اصل میں عملی زندگی کا ایک تجربہ ہے اور اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ممکن ہے کہ بائبل یا دوسری کتابوں کے ذریعے سے بھی اس طرح کے علاج ہوتے ہوں. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ کرسچینٹی میں بھی اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایسے علاج کیا کرتے ہیں. تو وہ دینی معاملہ نہیں ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جہاں اس نے اور بہت سارے حیرت انگیز امکانات پوٹینشیل رکھے ہیں یہ پوٹینشیل بھی رکھا ہے کہ بعض آسمانی کتب کے الفاظ کو استعمال کر کے کچھ چیزوں کا علاج ہو جاتا ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کوئی امکان نہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کی دینی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اپنے نارمل سوالات کی طرف ہم واپس آتے ہیں. یہ جو علم کی ہم نے بات کی کہ کچھ وظیفے ہوتے ہیں یا کچھ الفاظ اس طرح ہوتے ہیں جن کو پڑھنے سے شاید یا جن حاضر ہو جاتے ہوں یا آپ کے قابو میں آ جاتے ہوں. ہاروت اور ماروت کا جو معاملہ تھا ان کے پاس جو علم تھا اس کے بارے میں بڑا واضح لکھا ہے کہ انہوں نے وہ اچھے مقاصد کے لیے لوگوں کو سکھایا تھا لیکن انہوں نے اس کے غلط استعمال شروع کر دیے. تو کیا اس کا مطلب ہے ایسے علوم موجود ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جس کا آپ نے حوالہ دیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے 2 فرشتے اتارے جو بابل کے شہر میں لوگوں کو ایسا علم سکھاتے کہ جس کے سکھانے سے پہلے وہ وارن کرتے کہ دیکھو انما نحن فتنۃ فلا تکفر. ہم ایک آزمائش ہیں چنانچہ تم کفر نہ کرنا. اس جملے کا مطلب یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم تم کو جو چیز سکھا رہے ہیں وہ اصل میں ایک 2 دھاری تلوار ہے ایک آزمائش ہے. اگر تم اس کو پازیٹیولی استعمال کرو تو تم اس کا بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہو اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. لیکن اگر تم اس کو نیگیٹیولی استعمال کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہاری طرف سے کفر لازم آئے گا. تو فلا تکفر کفر نہ کرنا. تو اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا اور یہ ممکن ہے کہ بہت سے پیر حضرات اور ایسے لوگ کے جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں سب کے سب نہیں ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں وہ در حقیقت اسی علم کو جو ٹریڈیشن سے چلا آ رہا ہے حاصل کر کے لوگوں کے علاج معالجے کیا کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. اٹس ٹائم فار اے شارٹ کمرشل بریک.
ویلکم بیک ناظرین. جنات کے انسانوں پہ اثرات ہمارا آج کا موضوع ہے. ڈاکٹر خالد ظہیر اور ڈاکٹر خالد جمیل ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سے میرا کوشچن ہے کہ پیراسائیکالوجی جو کافی ایسے فینومیناز یوز کرتی ہے جس میں انسان ایک ٹرانس میں جاتا ہے, اس کا کانشیس بولتا ہے, سب کانشیس بولتا ہے, اس کے ذریعے سے کیا آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اس چیز کو فگر آؤٹ کرنے میں جس کی وجہ سے ایک اس طرح کا روپ لوگوں نے یوزلی ڈھالا ہوتا ہے اور اس کو جن کا نام دیا ہوتا ہے, بھوت کا نام دیا ہوتا ہے؟ میں, اگر آپ مجھے 2 منٹ کی اجازت دیں تو میں آپ کو ایک سینیریو بتاتا ہوں. جی. 1972 میں کینیڈین سائیکالوجسٹ تھے, 5 سائیکالوجسٹ. ٹھیک. وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے ایک گیم کھیلا کرتے ہیں اور وہ گیم یہ ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے روح کو بلاتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کئی دفعہ بیٹھ کے بلائیں تو روح آ بھی جاتی ہے, اور پھر گلاس موو کرتا ہے, گلاس موو بھی کرتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو پڑھے لکھے اور سائیکالوجسٹ ہیں, سو لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ اگر روح ہے تو وہ آئے. ٹھیک. اب وہ اس ٹیبل کے ارد گرد 5 لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے آنکھیں بند کر کے میڈیٹیٹ کرنا شروع کر دیا کہ اگر روح ہے تو وہ آئے اور وہ آ کے تھپ تھپا کے بتائے ٹیبل پہ کہ میں ہوں. ٹھیک. وہ 3-4 دن ایسا کرتے رہے, کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہم ڈپریشن میں جانے سے پہلے یا ہار ماننے ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتے ہیں. اس دفعہ ان کو یہ کامیابی ہوئی کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ تھپ تھپایا تو نہیں کسی نے, لیکن وہ 5 لوگ جو تھے ان کا جس طرح ذہن 5 کا ایک ذہن بن گیا تھا. یعنی اگر آپ کچھ سوچ رہی ہیں تو مجھے پتا لگ رہا تھا کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں, ظہیر صاحب کو پتا لگ رہا تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. لائک 5 برین ہے. اور آٹومیٹکلی جب ہم ایک ہی پرپز سے بیٹھے ہیں تو ہم ایک ہی جیسی بات سوچ رہے ہیں. اب یہاں تک تو سمجھ آ گئی. اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس روح کو بلا رہے ہیں تو ہمیں اس روح کا تشخص بھی تو بنانا چاہیے. تو انہوں نے کہا آل رائٹ, جس روح کو ہم بلا رہے ہیں اس کا نام فلپ ہے. ٹھیک. یہ 6 فٹ اونچا ہے, یہ ہیٹ پہنتا ہے, یہ ایک سگار پیتا ہے. تو اب جب انہوں نے اس کو بلانا شروع کیا تو انہوں نے کہا مسٹر فلپ, وی نو دیٹ یو آر 6 feet tall, وی نو دیٹ یو آر ویئرنگ اے براؤن سوٹ, وی آلسو نو دیٹ یو اسموک سگار. اینڈ دین دے اسٹارٹیڈ آسکنگ کوشچنس ٹو ہم, اینڈ دین الٹیمیٹلی آل آف دیم دے فیلٹ دیٹ ہی کیم, اور اس نے باقاعدہ ٹپ ٹپ کیا. اب آنکھیں بند کر, اب دیکھیے یہ اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں یہ کیا تھا, اور یہ آن ریکارڈ ہے. پھر انہوں نے یہ پروگرام BBC پہ بھی کیا. اب حقیقت میں جب وہ سوال کرتے مسٹر فلپ سے تو مسٹر فلپ ان کے سوالوں کا جواب بھی دیتا, اور جواب بھی دیتا, اور وہ جواب 5 کو بیان کے سنائی بھی دیتا. اب یہ جو فینومینا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال, ایک ہمارے پڑوسی ملک میں ایک فلم بنی تھی جس کے اندر گاندھی کے بارے میں, وہ جو ہیرو ہوتا ہے فلم کا وہ اس کو گاندھی نظر آتا ہے. صحیح. تو یہ جو فینومیناز ہوتے ہیں یہ انرجیز سے ریلیٹڈ ہیں. ہمارے ہاں جب تھاٹ ایک خاص لیول کو کراس کر لیتا ہے اور اس کے بعد بلیف اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ سوچ متجسم ہو جاتی ہے. صحیح. اور جب وہ متجسم ہوتی ہے تو پھر آپ کو بھوت بھی نظر آ سکتا ہے, بھوتنا بھی نظر آ سکتا ہے, گوسٹ بھی نظر آ سکتا ہے. آپ کو پازیٹیولی وہ انفارمیشن جو آپ کے برین کے کسی کونے میں تھی وہ اس سے انٹیوشن کی صورت میں بھی آ سکتی ہے. تو یہ سارے وہ فینومیناز ہیں جن کو ہم جو سائنسی لوگ نہیں ہوتے وہ کبھی جنوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, کبھی بلاؤں کے ساتھ, کبھی چڑیلوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو لوگ جنات کو قابو کرتے ہیں, اگر اس کا 1% بھی چانس ہے تو لیٹ سے کہ کسی نے جن کو قابو کیا ہوا ہے اور وہ اس سے پوچھ کے لوگوں کو ان کے مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے, ماضی بتا دیتا ہے, اس میں سے کبھی کبھی باتیں صحیح بھی نکل آتی ہیں. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ میں اس کے بھی ایک امکان کو بیان کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اور سینیریو کو دیکھیں. ظاہر ہے آدمی کو بالکل اوپن مائنڈڈ آبجیکٹو ہونا چاہیے. آپ ایک صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ جو اس بارے میں مشہور ہیں کہ ان کے پاس جن ہے. ٹھیک. میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. میں ان کے پاس جا کے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے ایک کزن کی بات ڈسکس کرنی ہے اور اس کا نام یہ ہے, اینڈ ان آل پروبیبلٹی ان کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا. ٹھیک. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی ساری تفصیلات بتا دیں. اپیرنٹلی مجھے ایسا لگا کہ یہ ریالٹی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ہیں کہ جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں. جو آپ نے سوال پوچھا اس کی وجہ بظاہر قرآن مجید سے لگتی ہے کہ قرآن نے یہ بتایا کہ بعض اوقات جنات
آسمان کے اس حصے میں جاتے ہیں کہ جہاں ان کو کچھ خبریں ملتی ہیں اور وہ خبریں ان میں سے بعض کو چرا کے لے کے آتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے واللہ عالم، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی، لیکن اس کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا اس دنیا کو چلانے کا ایک نظام ہے کہ جس میں وہ فرشتوں کے ذریعے سے بہت معاملات کو امپلیمنٹ کرتا ہے. ان معاملات کے بارے میں وہ پہلے فرشتوں کو انفارمیشن کمیونیکیٹ کرتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آزمائش کی غرض سے وہ انفارمیشن بعض اوقات لیک آؤٹ ہونے کا امکان ہوتا ہے کہ جو جنات چرا کے تو دنیا میں اپنے ساتھی انسانوں کو پرووائڈ کر دیتے ہیں اور وہ فیوچر کے بارے میں کچھ چیزیں پریڈکٹ کر دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ کم ہی ہوتا ہے. چنانچہ یہ جو پریڈکٹ کرنے والے لوگ ہیں، مستقبل کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں، ان کی بات کبھی صحیح ہوتی ہے، کبھی غلط ہوتی ہے. اتنی ایک بات بظاہر قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد جمیل، آپ کا بھی، ڈاکٹر خالد ظہیر آپ کا بھی. ناظرین، ایک انسانی نفسیات کا بڑا خوبصورت اور بڑا ایک ایسا پہلو ہم نے ڈسکس کیا ہے جو بڑا ایک دیو مالائی سی حیثیت رکھتا ہے ہماری لائف میں. ہم چاہتے ہیں، یہ ہمارے اندر موجود ہے، فینٹسیز میں رہنا، امیجنیشن میں رہنا، اور کبھی کبھی یہ فینٹسیز اور یہ امیجنیشنز ہمیں اتنا اوور کم کر لیتی ہیں کہ ہمیں وہ سب کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے جو ہم نے صرف سوچا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ سپر مین کا کردار، بیٹ مین کا کردار، جتنے بھی اس طرح کے ہیروز ہیں انگلش موویز کے، یہ بھی کبھی سوچے گئے تھے، بنائے گئے تھے. تو بیسٹ وے کہ آپ کوئی کریٹیوٹی اپنے مائنڈ میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اسے کسی جن کی شکل میں دیکھیں، بہتر ہے کہ کوئی کردار ڈیولپ کر لیں، اس پہ کامک لکھتے ہیں، اس کے اوپر آپ مووی بنا لیں، اس کو کوئی آرٹ کا رنگ دے دیں. دوسرا یہاں پر آخری پوائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جنات ہیں، بہت ساری اور بھی ایسی مخلوقات ہوں گی دنیا میں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے اور اس میں اتنی ڈائیورسٹی ہے، تو ہم اس سے کس طرح انکار کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہمارے اپنے معاملات کم ہیں، انسانوں کے انسان سے معاملات کم ہیں جو ہم جنوں کے چکر میں پڑ جائیں؟ اور جس چکر میں آپ پڑیں گے وہ چکر آپ کو پھر چکر تو دے گا ہی. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.